آج سے 10 سال قبل میاں شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ یہ اس زمانے میں چند بزنس مینوں کو ساتھ لے کر جرمنی گئے تھے۔ میرے مرحوم دوست ڈاکٹر محمد اسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ ڈاکٹر اسلم پوٹری مصنوعات کے بزنس مین تھے۔ میاں صاحب نے دورے کے آخر میں جرمن بزنس مین سے ملاقات کی اور انہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ وزیر اعلیٰ سمیت پورا حکومتی وفد جرمن بزنس مین کے سامنے جھکا بیٹھا تھا۔ سرمایہ کاری بورڈ کے چیئرمین جرمن بزنس مین کو مفت زمین سے لے کر سستی بجلی تک سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے۔ ڈاکٹر اسلم کے ساتھ ایک جرمن بزنس مین بیٹھا تھا اور چیئرمین اسے اپنے ہاتھ سے کافی بنا کر دے رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جرمن سے پوچھا، آپ کے پاس کتنے ملازم ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر بزنس مین دوسرے بزنس مین کی ورتھ کا اندازہ لگانے کے لیے پوچھتا ہے۔ جرمن نے جواب دیا، 250۔ ڈاکٹر اسلم نے پوچھا، اور آپ کا سالانہ ریونیو کتنا ہوتا ہے؟ جرمن کا جواب تھا 100 ملین یوروز۔ ڈاکٹر اسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جرمن نے ان سے پوچھا، آپ کے پاس کتنے ملازم ہیں اور آپ کا ریونیو کتنا ہے؟ ڈاکٹر اسلم نے ہنس کر جواب دیا، میرے پاس 4000 ملازمین ہیں اور میرا ریونیو 800 ملین یوروز ہوتا ہے۔ یہ سن کر جرمن بزنس مین حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا اور پھر بولا، میری گورنمنٹ کو چاہیے کہ آپ کو جرمنی میں بزنس کی دعوت دیں، کیونکہ اس ہال میں موجود کسی جرمن بزنس مین کے پاس 4000 ملازمین نہیں ہیں۔ ڈاکٹر اسلم نے واپسی پر جہاز میں یہ واقعہ وزیر اعلیٰ کو سنایا اور اس کے بعد عرض کیا، میاں صاحب، میں اتنی بڑی کمپنی چلا رہا ہوں، حکومت کو اربوں روپے ٹیکس بھی دے رہا ہوں، لیکن مجھے آج تک چیئرمین سرکاری بورڈ نہیں ملے۔ مجھے معمولی کاموں کے لیے بھی ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں ذلیل ہونا پڑتا ہے اور میرے اوپر اس وقت بھی 2 درجن مقدمے ہیں اور میں جیل سے بچنے کے لیے 6 بڑے وکیلوں کو ہر مہینے فیس دیتا ہوں۔ ریاست کے پاس میرے لیے وقت ہے اور نہ ہی عزت، جبکہ دوسرے ملکوں کے چھوٹے چھوٹے بزنس مین کو ہم آدھا ملک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، میں جرمنی سے مدر برڈ امپورٹ کرتا ہوں، میں ان کا خریدار ہوں۔ میں جب جرمنی آتا ہوں تو پوٹری کی تیسری بڑی کمپنی کا مینیجر مجھے ریسیو کرنے ایئرپورٹ پر آتا ہے، جبکہ اس کمپنی کا نمائندہ حکومت کی دعوت کے باوجود آپ کی میٹنگ میں نہیں آیا۔ حکومت کو اس سے کچھ نقطوں کا اندازہ کرنا چاہیے، مثلاً یورپی کمپنیز کسی حکومت کی دعوت پر دوسرے ملکوں میں سرمایہ کاری نہیں کرتی، یہ جب بھی کریں گی پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ سرمایہ کاری کریں گی۔ دوسرا، آپ پاکستانی بزنس مین کو عزت دیں، یہ پوری دنیا کو لاہور لے کر آئیں گے۔ ڈاکٹر اسلم کے دلائل منطقی اور پریکٹیکل تھے، لہٰذا اس بحث کا وہی نتیجہ نکلا جو عموماً نکلتا ہے۔ میاں صاحب ڈاکٹر صاحب سے ہلکے سے ناراض ہو گئے۔ ہمیں غیر ملکی سرمایہ کاری کے معاملے میں یہ بنیادی نقطہ سمجھنا ہوگا، ملکوں کی معیشت کو لوکل بزنس مین ڈیولپ کرتے ہیں اور یہ لوگ ہی دوسرے ملکوں کی کمپنیوں کو اور سرمایہ کو ملک میں لے کر آتے ہیں۔ مثلاً آپ بھارت کی مثال لے لیں، بھارت میں اس وقت 274 ارب پتی ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ بھارتی ہیں۔ مکیش امبانی 116 ارب ڈالر کا مالک ہے، یہ کون ہے؟ یہ بھی بھارتی بزنس مین ہے اور اس کی کمپنیوں میں یورپ اور امریکہ کے درجنوں سرمایہ کاروں نے سرمایہ کاری رکھی ہے۔ نریندر مودی اگر ان امریکی سرمایہ کاروں کے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگا لیتا تو یہ بھی بھارت میں $2 سرمایہ کاری نہ کرتے، جبکہ ان لوگوں نے مکیش امبانی کے بزنس میں اربوں ڈالر لگا رکھے ہیں۔ آپ چین کی مثال بھی لے لیں، کیا چین کو امریکی اور یورپی کمپنیوں نے بنایا؟ جی نہیں، چینی کمپنیوں اور بزنس مینز کے ذریعے چین بنا، اور جب یہ بن گیا تو پھر مغربی کمپنیوں نے چینی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی۔ آج ایپل کی 90% مصنوعات چین میں ہی بن رہی ہیں اور اس کے لیے چینی حکومت نے ایک بار بھی ایپل کمپنی سے کوئی درخواست نہیں کی۔ یہ بزنس ٹو بزنس ڈیل ہے۔ ہمیں یہ بنیادی نقطہ سمجھنا ہوگا کہ میں یہاں سید بابر علی اور اینگرو کمپنی کے ڈیری برانڈ آلپر کی مثال دوں گا۔ سید بابر علی پاکستان میں نیسلے کے مین شیئر ہولڈر ہیں۔ سوال یہ ہے، اگر ہمارے وزیر اعظم نیسلے کمپنی کے دفتر جا کر درخواست کرتے تو کیا نیسلے پاکستان میں سرمایہ کاری کرتی؟ جبکہ نیسلے نے سید بابر علی کی وجہ سے اپنا پانی کا برانڈ پاکستان سے سٹارٹ کیا، پیور لائف پاکستان سے سٹارٹ ہوا اور ان کا دنیا کا دودھ کا سب سے بڑا پلانٹ بھی پاکستان میں ہے۔ اسی طرح ہالینڈ کی مصنوعات کی سب سے بڑی کمپنی فرائز لینڈ نے 2015 میں اولپر میں $500 ملین کی سرمایہ کاری کی اور اس میں حکومت کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا۔ اولپر ملک کی لیڈنگ کمپنی ایگرو کا برانڈ تھا، لہٰذا فرائز لینڈ نے حسین داؤد کے نام پر آنکھیں بند کر کے $500 ملین اس میں لگا دیا۔ ہم اس وقت بھی سعودی عرب اور UAE سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں۔ 15 اپریل کو سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ بزنس مین کا وفد پاکستان آیا۔ پوری حکومت سعودی بزنس مین کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ حکومت نے دورے سے ایک ہفتے پہلے سارے کام بند کر دیے۔ یہ اب پورا سال یادداشت کے 4 کاغذ دے کر پھرتی رہے گی اور اگر سعودی حکومت اور بزنس مین نے اپنا وعدہ پورا
भी कर दिया तो भी सरमायाकारी की वैल्यू कितनी है? 5 अरब डॉलर, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अकेले मलिक रियाज के बहरिया टाउन की वैल्यू 5000 अरब रुपए लगाई थी। ये हमारे FBR की सालाना आमदनी का 70% बनता है। यानी आप कमाल देखिए, हम पूरी दुनिया के सरमायाकारों की मिन्नतें कर रहे हैं। हम सुर्ख कालीन बिछाकर एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करते हैं और सदर से लेकर आर्मी चीफ तक दरवाजे खोलकर उनको वेलकम कहते हैं, जबकि हमारा अपना बिजनेसमैन, हमारा अपना सरमायाकार बीमार होकर दुबई में बैठा है। हम सऊदी बिजनेसमैन को 2 5 स्टार होटल्स के लिए इस्लामाबाद में मुफ्त जमीन ऑफर कर रहे हैं, लेकिन जिसने लाखों एकड़ जमीन आबाद कर दी, जिसने मुल्क पे नए शहर खड़े कर दिए और जिसने रियल एस्टेट की पूरी इंडस्ट्री डेवलप कर दी, हम बरसों से इस मलिक रियाज को जमीन पर लिटाकर जूते मार रहे हैं। हमने इस पर 100 से ज्यादा मुकदमे बना रखे हैं। आप किसी दिन ठंडे दिलो दिमाग से सोचें और सिर्फ एक सवाल का जवाब तलाश करें, हमारे 20 बड़े बिजनेसमैन खुद और उनका खानदान कहाँ रह रहा है? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि तमाम लोग मलिक रियाज की तरह मुल्क से बाहर बैठे हैं, दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क में बैठकर पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं। उनका खानदान भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं, जबकि आप चीन, भारत, जापान और UAE के टॉप बिजनेसमैन का प्रोफाइल निकाल कर देखें आपको, और ये उनके खानदानों में अपने मुल्क में मिलेंगे। टाटा, बिरला, अंबानी फैमिली भी भारत में है और ये अपने मुल्क में रहकर बिजनेस कर रहे हैं और पूरी दुनिया के सरमायाकार उनके कारोबार में सरमायाकारी कर रहे हैं, जबकि हमारे बिजनेसमैन खानदान समेत बाहर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने बिजनेसमैन को तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत नहीं देते। दूसरा, बाहर की रियासतें बिजनेस फ्रेंडली है, जबकि हम मनहसल कौम बिजनेस मुखालिफ हैं। चुनाचा हमारे बिजनेसमैन, उनके खानदान और सरमाया तीनों बाहर चले जाते हैं। हुकूमत अगर वाकई मुल्क में सरमायाकारी चाहती है तो इसे चाहिए ये पाकिस्तान के टॉप 20 बिजनेसमैन को राजी करे, उनकी बात सुनो, उनके रास्ते के कांटे हटाइए, मलिक रियाज से भी मुलाकात करे, उसके साथ सेटलमेंट करे। उस शख्स में वाकई बड़ा पोटेंशियल है। पूरी रियासत उसे 35 साल से मार रही है, मगर ये उसके बावजूद कायम है। आखिर इसमें कोई ना कोई कमाल तो होगा। आप इसके कमाल का फायदा क्यों नहीं उठाते? आप गवादर इसके हवाले करें। कराची के साथ 11-12 जजीरे हैं, आप ये उसे दे दें। आप उसे इस्लामाबाद को कोई नया सेक्टर दे दें, उसे नया मरी डेवलप करने की इजाजत दे दें, मुल्क में 10 5 स्टार होटल बनाने का टास्क दे दें, या ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हाउसिंग स्कीम बनाने का मौका दे दें, या फिर उसे छोटे शहरों में हाउसिंग प्रोजेक्ट का टारगेट दे दें। मलिक रियाज मुल्क का लाइफस्टाइल भी बदल देगा और दुनिया भर के सरमायाकारों को भी पाकिस्तान ले आएगा। आप उसके साथ बात तो करें, उसे एंगेज तो करें, लेकिन मुझे यकीन है हम नहीं करेंगे। हम सरमायाकारी के लिए मुल्क फिरते रहेंगे, बिजनेसमैन को दावत देने के लिए करोड़ों डॉलर जाया कर देंगे और हम मजीद 2-4 SIFC बना लेंगे, लेकिन हम मलिक रियाज जैसे अपने लोगों से बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें अपनी अना का शिमला नीचे करना पड़ेगा, जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। हम भी क्या लोग हैं? हम अपने इब्न तलाल को इबरत की मिसाल बना रहे हैं और सऊदी इब्न तलाल के पीछे पीछे फिर रहे हैं। हमारे हुसैन दाऊद जान बचाने के लिए दुबई बैठे हैं, जबकि हम दुबई के सरमायाकारों के लिए सुर्ख कालीन बिछाकर हाथ में गुलदस्ता उठाकर एयरपोर्ट पर खड़े हैं और हम आज तक ये अंदाज़ा नहीं कर सके कि सरमाया मिनटों से नहीं आता, इसलिए माहौल चाहिए और माहौल की हालत ये है कि हमारे टॉप 20 सरमायाकार मुल्क से बाहर बैठे हैं।